السلام علیکم، میں شزا۔ آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ واقعہ اسماعیل کا ہے، جو کہ اسماعیل اور اس کے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ رات کے 2 بجے اور سنسان سڑک، ایک فیکٹری کی شفٹ ختم کر کے نکلنے والے 2 مزدور۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جس ٹیکسی والے کو انہوں نے روکا ہے وہ ٹیکسی انہیں گھر نہیں بلکہ ان کی زندگی کے سب سے بڑے خوف سے ملانے جا رہی تھی۔ یہ واقعہ مکمل سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ میں اسماعیل، میں فیکٹری سے نکلا۔ میری ڈیوٹی رات کی تھی۔ میری ڈیوٹی رات 2 بجے ختم ہوتی تھی اور میرے پاس سائیکل تھی اور میں سائیکل پر ہی اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ راستہ بہت سنسان تھا۔ میں آیا تو بس اسٹاپ پر مجھے ایک آدمی ملا جو کہ بس اسٹاپ پر کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، یار آج تو بس آ ہی نہیں رہی، پلیز آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ میں نے جواب دیا کہ راشد یار تم اچھے بھلے سمجھدار ہو، تمہیں نہیں پتا آج ہڑتال ہے اور آج گاڑی والوں نے ہڑتال کی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، چلو میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں۔ راشد میرے ساتھ چل پڑا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ہماری سائیکل پنچر ہو گئی۔ رات کے اس پہر ویران سڑک پر ہمیں کوئی پنچر والی شاپ بھی میسر نہ تھی اور مجبوراً ہمیں پیدل ہی چلنا پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نیکی کرنے گیا تھا اور اب خود بھی پریشان ہوں۔ خیر ہم دونوں چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک ٹیکسی کے آنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے گھوم کر دیکھا تو ایک ٹیکسی تھی۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران تھا کہ رات کے اس پہر اس ویران راستے پر ٹیکسی کہاں سے آ گئی، جبکہ ہمارا گاؤں شہر سے بہت دور تھا اور وہاں دن میں بھی کبھی کبھار ٹیکسی والے آتے تھے۔ رات کے اس وقت ٹیکسی کا ملنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ خیر میں سمجھا کہ شاید ہماری کوئی نیکی کام آ گئی، ورنہ اتنی دور تک ہمیں پیدل ہی چلنا پڑتا۔ ہم نے ٹیکسی والے سے پوچھا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں دونوں سے 50 روپے لوں گا۔ ہم بہت خوش تھے کہ رات کے اس وقت اس ویرانے میں ہمیں ایک تو ٹیکسی میسر آ گئی اور پھر اتنے کم پیسوں میں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور ہم نے اپنی سائیکل بھی ٹیکسی کی چھت پر رکھ لی۔ ٹیکسی چلنا شروع ہو گئی۔ ٹیکسی والے نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس فیکٹری میں ایک بدروح رہتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہم زور سے ہنسے اور کہا یہ سب کہانیاں ہیں، بھلا بدروح کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ ڈرائیور بولا، اچھا تم سمجھتے ہو کہ بدروح ہوتی ہی نہیں ہے، سب قصے کہانیاں ہیں۔ میں نے کہا ہاں یار ایسا ہی ہے۔ ٹیکسی والا بھی چپ ہو گیا اور ہم بھی۔ ہم نے ٹیکسی والے سے کہا کہ تم تو رات دن ٹیکسی چلاتے ہو، کیا تمہاری کبھی کسی بدروح سے ملاقات ہوئی؟ ٹیکسی والے نے کہا نہیں۔ راشد دوبارہ ہنسنے لگا اور کہا اگر تم نے آج تک بدروح نہیں دیکھی تو پھر ہم سے اس بدروح کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ کہہ کر ہم دونوں زور سے ہنسنے لگے۔ اچانک جاتے جاتے ٹیکسی ایک طرف کو مڑ گئی۔ ہم نے کہا کہ تم یہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ پاس ہی میرا گھر ہے، مجھے گھر میں ایک کام ہے، بس اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، بس تھوڑی دور ہے۔ ہم بیٹھ گئے اور حیران بھی تھے کہ ادھر اس کا گھر کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جاتے جاتے ٹیکسی روک دی اور کہا کہ نیچے اتر آؤ۔ ہم نے نیچے اتر کر دیکھا تو وہ قبرستان تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ قبرستان میں گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے جواب دیا کہ تمہیں بتاؤں کہ بدروح اصل میں بھی ہوتی ہے، خیالی کہانیاں نہیں ہیں۔ ابھی میں تم لوگوں کا خون پیوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے خوفناک شکل اختیار کر لی اور ہماری طرف بڑھا۔ ہم اتنی تیز دوڑے کہ ہم نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، بہت بھاگتے رہے اور اپنی سائیکل بھی ادھر ہی چھوڑ دی۔ بہت دوڑنے کے بعد ہم جب روڈ پر واپس آئے تو ہمیں ایک گاڑی مل گئی اور ہم اس پر
بیٹھ گئے اور اپنے گھر آ گئے۔ صبح ہم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ قبرستان گئے تو ہماری سائیکل وہیں موجود تھی جو ہم لے آئے اور وہاں کوئی بدروح نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم کبھی بھی رات کے وقت کسی ٹیکسی میں نہیں بیٹھے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ٹیکسی ڈرائیور بدروح نہیں ہوتا، اور ہم نے رات کے وقت ٹیکسی میں سواری کرنا بھی چھوڑ دیا۔ لیکن جب بھی ہم کسی ٹیکسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بدروحی ہے اور ہمیں اس سے بہت خوف آتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو کمنٹ کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کے واقعے پر بنائیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اینڈ اللہ حافظ۔